أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے نوکروں کے نوکر خانہ میں آنے والی تمام قابل احترام اہل ایمان، ماؤں، بہنوں، بیٹیوں، اپنے ادارے کی جملہ سٹاف اور طالبات کو پیار، محبت اور امن کا پیغام سلام پیش کرتی ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج یوم وصال، 3 رمضان المبارک، اور آج یوم وصال ام السادات، مخدومہ کائنات، دختر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بانو مرتضیٰ، سردار خواتین، جہان و جناں، شہزادی کونین، والدہ حسنین، خاتون جنت، سیدہ طاہرہ، طیبہ، زاکیہ، راضیہ، مرضیہ، عابدہ، محدثہ، مبارکہ، خیر النساء، سیدۃ النساء، سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا ہے. تو آج 3 رمضان آپ کا وصال مبارک ہوا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس عظیم ہستی کے صدقے اللہ ہمیں دین پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. دنیا اور آخرت میں ہم سب کو آپ علیہ السلام کی کنیزوں میں سے اللہ شامل فرمائے. ایمان والیوں، رمضان المبارک اور حدیث 40 میں آج جس حدیث کا ہم دورہ کریں گے وہ ہے قرآن سیکھنے اور سکھانے والوں کی عظمت پہ. حدیث مبارکہ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سب سے بہتر شخص وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے. The best among you in the who learn the Quran and teach it others. بخاری شریف کی ایمان والیوں یہ حدیث ہے. قرآن جس کی عظمت سے کوئی اہل ایمان انکار نہیں کر سکتا، جو ہر کسی کے لیے سرچشمہ ہدایت ہے، سیکھنے والے کے لیے بھی اور سکھانے والے کے لیے بھی. رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ قرآن اللہ کا دسترخوان، یہ قرآن اللہ تعالیٰ کا دسترخوان، یعنی اللہ کی طرف سے عطیہ، نعمت اور دعوت ہے. لہٰذا جتنا ہو سکے اس سے استفادہ حاصل کرو. کس سے؟ قرآن سے. بینگ مسلم، ہمیں اگر اپنی زندگی کو سنوارنا ہے، ڈیکوریٹ کرنا ہے، تو ہمیں کس چیز کی ضرورت ہے؟ قرآن پاک سے رہنمائی لینے کی ضرورت ہے، کیونکہ جو رہنمائی ہماری قرآن کر رہا ہے وہ کوئی اور کتاب نہیں کر سکتی. اور اس کی فضیلت ایسے ہے جیسے کہ رب العزت کی اس جہاں میں ہے. قرآن پاک کی تمام کتابوں میں فضیلت کیسی ہے جیسے کہ رب العزت کی اس پوری کائنات میں عزت ہے. ایمان والیوں، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، خوش نصیب لوگ. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ اس کے راوی ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لوگوں میں سے کچھ
خاص اہل اللہ ہوتے ہیں۔ صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ کون خوش نصیب ہیں کہ جو اللہ والے ہوتے ہیں، وہ کون خوش نصیب ہیں؟ تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قرآن والے۔ کون سے والے؟ قرآن والے، وہی اللہ والے اور اس کے خاص ہوتے ہیں۔ کس کے خاص ہوتے ہیں؟ اللہ کے خاص ہوتے ہیں، جو سیکھے سکھائے، قرآن پاک کو سمجھے۔ ایمان والیوں، اب قرآن پاک کی عظمت جہاں پہ سب کو پتہ ہے کہ بڑی عظمت والی کتاب ہے، وہاں پہ سیکھنے اور سکھانے والوں کا بھی مرتبہ بڑا اعلیٰ ہے۔ مثال کی صورت میں اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص قرآن پڑھتا ہو اور اس میں اٹکتا ہو، جو شخص قرآن پڑھتا ہو اور اس میں اٹکتا ہو اور اس کو مشکل لگتا ہو تو اس کو 2 ثواب ملیں گے۔ کتنے؟ اس کو 2 ثواب ملیں گے، ایک تو پڑھنے کا اور ایک جو وہ کوشش کر رہا ہے بہتر طریقے سے بہتر مخارج ادا کر کے قرآن پاک کے ادب کی شرائط کے ساتھ، پڑھنے کی شرائط کے ساتھ وہ جو اٹک اٹک کے پڑھ رہا ہے تو اس کا بھی اس کو ثواب دیا جائے گا۔ ایک کیا؟ قرآن کی تلاوت کا ثواب، اور ایک وہ جو کوشش کر رہا ہے اس کو اچھے طریقے سے۔ ہم بھی اس رمضان میں کوشش میں ہے نا، ہمارا جب اصول تجوید سیشن ہوتا ہے تو ہم اس میں اسی کوشش میں ہوتی ہے نا کہ اب ہم قرآن پڑھیں، تو اس میں جو بہنیں سیکھ رہی ہوتی ہیں جب وہ گھر میں جا کے تلاوت کرتی ہیں تو ان کو تھوڑی سی دقت پیش آتی ہے، تو اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ ایک تو پڑھنے کا ثواب، دوسرا جو مخارج کے ساتھ ماں قواعد کے ساتھ پڑھنے کی کوشش کرتا ہے، اٹک جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو بھی ثواب عطا کرتا ہے۔ ایمان والیوں، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ لوگوں میں زیادہ عبادت گزار وہ ہے، لوگوں میں زیادہ عبادت گزار وہ ہے جو تلاوت قرآن زیادہ کرتا ہے، جو تلاوت قرآن یعنی اپنے قرآن کو زیادہ وقت دیتا ہے۔ وقت دے گا تو سمجھے گا نا کہ قرآن ہمیں کیا کہہ رہا ہے۔ اگر تو صرف ہم نے سادی تلاوت، یا کوئی فوت ہو جائے گی اس کے سال ثواب کے لیے، یا پھر غلاف میں لپیٹ کر اوپر سجا دیتے ہیں اس کے لیے رکھا، تو اس کا تو وہ ثواب نہیں۔ تلاوت کا ثواب تب ہے جب ہم اس کو سمجھتے ہیں کہ قرآن ہمیں کیا کہہ رہا ہے۔ تو جس نے ایمان والیوں، اللہ کے نبی نے فرمایا لوگوں میں سب سے زیادہ عبادت گزار وہ ہے جو قرآن کریم کو زیادہ پڑھتا ہے، اس کی تلاوت کرتا ہے، اس کو سمجھتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں بھی اس کی تلاوت کے ساتھ ساتھ اس کو سمجھنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ اور پھر وہ بہنیں جو قرآن سنتی ہیں ان کو بھی اجر ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جس نے کتاب اللہ یعنی کہ قرآن کی ایک آیت بھی غور سے سنی تو یہ آیت قیامت کے دن اس کے لیے ایک نور ہوگی۔ جس نے کیا کی؟ صرف سننے کا ادب دیکھیے۔ جب ہم دوسرے محافل یا مجالس یا اجتماعات کرتے ہیں تو اس میں کیا کہتے ہیں کہ قرآن پاک کا یہ ادب ہے کہ اس کو غور سے سنا جائے، اور دیکھیں کہ جس نے ایک سنی قیامت کے دن وہ آیت اس کے لیے کیا ہوگی؟ نور ہوگی۔ ایمان والی اور قرآن پڑھانے والوں کا بھی بہت زیادہ اجر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ جو شخص قرآن مجید کی کوئی ایک آیت بھی کسی کو سکھاتا ہے، کوئی ایک آیت بھی کسی کو سکھاتا ہے، تو جب تک وہ آیت تلاوت کی جاتی رہے گی اسے اس کا اجر و ثواب ملتا رہے گا، اس کو اس کا اجر و ثواب ملتا رہے گا۔ اور ایمان والیوں یہ نہیں، اور سنو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کیا فرماتے ہیں کہ جس شخص نے قرآن کریم کی کوئی آیت سیکھی
جس نے قرآن کریم کی کوئی آیت پہلے سکھائی کی بات کی نا، اب ہے سیکھی، جس نے قرآن کریم کی کوئی ایک آیت سیکھی تو قیامت کے دن وہ اسے اس حال میں ملے گی کہ اس کے چہرے پہ چمک رہی ہوگی، وہ آیت اس کے چہرے پہ چمک رہی ہوگی۔ سبحان اللہ۔ ایمان والیو، اللہ تعالیٰ نے اتنی عظمت قرآن سیکھنے اور سکھانے والوں کی دی ہے کہ وقت مختصر اور بات یہ بڑی طویل ہے، لیکن جو حدیث میں نے بیان کی، جنہوں نے دل کے کانوں سے سنا، وہ سیکھنے سکھانے والوں کی عظمت جان چکی ہوں گی۔ اب دیکھیے حافظ قرآن کتنی عظمت ہے کہ جس کے سینے میں قرآن ہوتا ہے وہ اپنے گھر والوں کے لیے، اپنے خاندان والوں کے لیے باعث رحمت بن جاتا ہے۔ اور پھر حدیث میں ہے کہ حافظ قرآن کو یہ حق دیا جائے گا کہ اپنے عزیزوں میں سے 10 کی شفاعت کرو۔ یہ کس کو حق حاصل ہوگا؟ حافظ۔ یہ نہیں کہا کہ جس کے پاس انجینئرنگ کی ڈگری ہوگی، یہ نہیں کہا کہ جس کے پاس دنیاوی ڈگریاں ہوں گی، یہ نہیں کہا کہ جس کے پاس وکالت ہوگی، یہ نہیں کہا کہ جس کے پاس ڈاکٹری ہوگی، یہ نہیں کہا کہ جو دنیا کا مالدار ہوگا، بلکہ یہ سعادت کس کو دی؟ ایک حافظ قرآن کو، ایک حافظ قرآن کو۔ تو ایمان والیوں، ہمیں اس کی عظمت کو سمجھنا ہے قرآن پاک کی سیکھنے اور سکھانے دونوں کے حوالے سے، کہ دونوں کی عظمت ہے، اور قرآن پاک ایک ایسا ہمارے پاس اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا خزانہ ہے کہ جو بانٹنے سے بڑھتا جاتا ہے، اور ہمارے لیے جو نیکیوں کے پہاڑ ہیں نا، اس میں اضافہ کرتا ہے، ان پہاڑوں کو اونچا کرتا ہے، ہمارے کردار کے جو قد ہے نا وہ اس کو بڑھاتا ہے۔ یہ قرآن پاک کو سمجھنا، سمجھانا، بتانا، یہ ایک اتنا بڑا اللہ تعالیٰ کا ہمارے پاس تحفہ ہے۔ ایسا ہوتا ہے نا کبھی جب قرآن پاک کی تلاوت کرنے سے انسان سستی میں بھی ہو جاتا ہے، سستی ہو جاتی ہے۔ ماہ رمضان میں تو ماشاءاللہ تمام خواتین کی تقریباً میرا اچھا گمان ہے کہ کوشش ہوتی ہے کہ کم از کم ہم ایک قرآن کا تحفہ ضرور اس رمضان میں اللہ تعالیٰ کے حضور پیش کریں، کوشش ہوتی ہے۔ تو اور یہ کوشش ہماری ویسے دوسرے دنوں میں بھی ہونی چاہیے، لیکن چونکہ رمضان میں شیطان بند ہوتا ہے اور ہم اپنے وقت کو مینج کریں تو بہت اچھے سے مینج کر لیتی ہیں، اپنے گھر کے کاموں کے لیے، دنیا کے امور کے لیے اور دین کے امور کے لیے ہم مینج کر لیتی ہیں۔ لیکن یاد رکھیں کہ جب کبھی قرآن پاک کو سمجھنے میں، پڑھنے میں، تلاوت کرنے میں سستی ہونے لگی تو اس کی عظمت کو یاد رکھنا، اور وہ اس طریقے سے کہ قرآن کریم کے حروف کی جو تعداد ہے نا ایمان والیوں، وہ 3,23,071 ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق ہر حرف کی تلاوت پر 10 نیکیاں لکھی جاتی ہیں۔ ہمیں یہاں پر تھوڑا سا قرآن کی عظمت کے نا محبت میں ذرا اس کا حریص بن جانا چاہیے، تھوڑا سا جملہ ایک بریکٹ میں ادا کرنا، لالچی بن جانا چاہیے کہ اتنی نیکیاں، ہاں، کہ آپ نے کیا فرمایا کہ ہر حرف پر 10 نیکیاں لکھی جاتی ہیں، اور جب ہم ایک رکوع کی تلاوت کرتی ہیں تو تقریباً ہمیں 5000 نیکیاں مل جاتی ہیں۔ جب ایک رکوع کی تلاوت کرتی ہیں تو کتنی؟ تقریباً 5000 نیکیاں، اور جب ایک قرآن پاک ختم کرنے لگتی ہیں تو ہمیں 30 لاکھ نیکیاں مل جاتی ہیں۔ کتنی نیکیاں؟ اور جب ہم ایک پارے کی تلاوت کرتی ہیں، ایک پارے کی تلاوت کرتی ہیں تو تقریباً 1 لاکھ نیکیاں ہمیں مل جاتی ہیں۔ ایمان والے، یہ جو نیکیاں میں نے بتائی یہ تو ایک موٹی موٹی بات ہے نا، ٹھیک ہے؟ اللہ تعالیٰ کا حساب تو بڑا ہی اعلیٰ ہے، وہ جو چاہے، جس کو چاہے، جتنا چاہے نواز دے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَاللَّهُ يُضَاعِفُ لِمَن يَشَاءُ، ہاں، کہ اللہ جس کے لیے چاہتا ہے ثواب میں کئی گنا اضافہ فرما دیتا ہے۔ تو ہمیں اللہ سے گمان ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہم تلاوت کرتی ہیں، اللہ تعالیٰ اس کا جو اجر و ثواب ہے اس کو اپنے شان رحیمی کریمی کے صدقے بڑھا کے ہمارے نامہ اعمال میں محفوظ فرما دے۔ تو ایمان والیوں، یوں پتہ چلا کہ قرآن پاک کی
جو تلاوت کرنے والیاں، سیکھنے والے جو طالب علم ہوتے ہیں، سکھانے والے جو استاد ہوتے ہیں، ہر کسی کی عظمت اپنی اپنی جگہ، اپنے اپنے درجے میں اعلیٰ ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں قرآن کو صحیح اسلوب کے ساتھ سیکھنے کی، سمجھنے کی، سمجھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس پیغام کو آپ نے زیادہ سے زیادہ آگے پھیلائیے، اور خواتین کو آپ نے کم از کم 5 خواتین کو پکڑ کے آج کے جو ہم نے حدیث 40 کا دورہ کیا، آپ ان کو پکڑ کر بتائیں کہ عظمت قرآن کیا ہے، پڑھنے کی عظمت کیا ہے، سکھانے کی عظمت کیا ہے، سیکھنے کی عظمت کیا ہے، کیونکہ اللہ کے نبی نے فرمایا تم سب میں بہترین شخص وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔ اب پھر یہاں پر آ جاؤ کہ یہاں پر اللہ نے ڈاکٹر کو نہیں بولا، وکیل کو نہیں بولا، انجینئر کو نہیں بولا، کسی رتبے والے کو نہیں بولا، کسی ذات والے کو نہیں بولا، بلکہ فرمایا کہ تم میں بہترین وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔ تو مائیں اس بات کو سمجھیں کہ جو قرآن پاک کے استاد ہوتے ہیں ان کا ادب بہت زیادہ ہوتا ہے۔ بچے اس بات کو سمجھیں کہ جو ہمیں قرآن پڑھاتے ہیں ان کا ادب بہت زیادہ ہے، وہ روحانی ہمارے استاد ہیں، روحانی ہماری ماؤں کا درجہ رکھتی ہیں، تو ان کا ادب اس لحاظ سے کرنا چاہیے کہ یہ ہمیں کوئی عام کتاب نہیں، یہ کوئی عام کتاب نہیں، یہ ہمیں قرآن اللہ کی عظیم کتاب کی تعلیم دے رہے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمارا خاتمہ بالایمان فرمائے۔ والسلام فی امان اللہ۔